السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے ناظرین آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، عافیت کے ساتھ رکھے۔ دوستو، ہم لوگ رمضان المبارک میں اللہ کی خوب عبادت کرتے ہیں، روزہ بھی اہتمام کے ساتھ رکھتے ہیں، فرض نمازیں بھی اہتمام کے ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن دوستو سب سے زیادہ پریشانی کی اور افسوس کی اور حیرت انگیز تکلیف جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ جس وقت تراویح پڑھنے جاتے ہیں تو تراویح پڑھنے میں ہم دل لگا کر عبادت نہیں کرتے اللہ کی، یعنی کوئی کسی کو دھکا دے رہا ہے، کوئی کسی کے پیر پہ کھڑا ہوا ہے، یعنی دل لگا ہوا نہیں ہے، ہنس رہے ہیں، کھلکھلا رہے ہیں۔ یہ اللہ کی عبادت سے دوستو غفلت برتنا ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ بے ادبی ہے، یہ اللہ کو ناراض کرنے والا عمل ہے، اللہ کو تکلیف پہنچانے والا عمل ہے کہ ہم تو جس وقت نیت باندھ لیں تو ہمیں یہ خیال ہونا چاہیے میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوا ہوں، اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں کیا کر رہا ہوں۔ تو دوستو ان سب چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، ہم ان سب حرکتوں سے اور ان گندے اور ناپاک حرکتوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، محفوظ رہنا چاہیے کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ یعنی اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر بھی ہمیں خیال نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اس لیے دوستو ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے کہ جس طرح فرض نماز ہم اہتمام کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس لیے یہ سنت مؤکدہ ہے، تراویح کی نماز پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، اور ہم نے تو صرف اس کو رسم بنا لیا ہے کہ 20 مرتبہ رکوع، یعنی 20 رکعت پوری کرنی ہے سجدہ اور رکوع کے ساتھ، بر رکوع ہو جائے، سجدہ ہو جائے اور اٹھک بیٹھک پوری ہو جائے۔ اس کا نام تراویح نہیں ہے دوستو۔ تراویح آپ دیکھیں کہ کتنے اہتمام کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، لوگ اس کا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی بات کے صحابہ نے، بزرگان دین، اولیاء اللہ اور بہت سے مدارس اور مساجد میں کتنے اہتمام کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھی جاتی ہے، اور ہمارا حال یہ کہ ہم تو صرف اتنا ہی سمجھتے ہیں کہ بس 20 رکعت پوری ہو جائیں اور گھر جانا ہے۔ اس لیے دوستو ہم تراویح کی نماز کو غفلت سے نہ پڑھا کریں۔ ہماری تو نماز ہی نہیں ہوتی، لوگ کھڑے کھڑے کھاتے رہتے ہیں، کھڑے کھڑے تراویح میں باتیں کرتے رہتے ہیں۔ کیا حال ہو گیا ہے ہمارا؟ کل قیامت کے دن ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ سے کیا کہیں گے کہ ہم نے کیسے تراویح پڑھی؟ کل اللہ پوچھے گا کہ تم نے تراویح کیسے پڑھی ہیں، تو ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے ہم نے کیسے تراویح پڑھی؟ اللہ تو سب دیکھ رہا ہے، اللہ ہم جہاں ہیں وہاں دیکھ رہا ہے، اور ہم مسجد میں، اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے گھر میں ہمیں خیال نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ دوستو ہم اپنی سوچ کو بدلیں، اپنی حرکتوں کو بدلیں، اپنے آپ کو بدلیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں، نماز میں امام صاحب قرات کر رہے ہیں اور نماز پڑھی جا رہی ہے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم باتوں میں لگے ہوئے ہیں، کھانے پینے میں لگے ہوئے ہیں۔ اور ایک طبقے کا حال تو یہ کہ وہ صرف رکوع میں امام کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، رکوع میں شامل ہوتے ہیں امام کے ساتھ، اور پوری رکعت غائب کر دیتے ہیں۔ تو اس دوستو کہاں یہ تراویح میں تو پورے قرآن کا سننا ایک الگ سنت ہے، تراویح کی نماز پڑھنا الگ سنت ہے، پورے قرآن پاک کو سننا الگ سنت ہے۔ تو ہم نے تو سنت ہی کو چھوڑ دیا، سنت کی بے حرمتی کی ہے۔ چھوڑنے کی بات تو بہت دور ہے، ہمیں تو موقع ملا، صف میں کھڑے ہوئے ہیں، لیکن ہم نے نیت نہیں باندھی، ہم اپنی باتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے دوستو ہم پرہیز کریں ان سب چیزوں سے، یہ سب چیزیں اللہ سے ڈرنے کی ہیں، خوف کھانے کی ہیں، رونے کی ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اس لیے دوستو آپ سے گزارش ہے، درخواست ہے کہ ہم تراویح کی نماز کو اہتمام کے ساتھ پڑھیں، اچھی طریقے سے پڑھیں۔ اگر ہم نہیں پڑھ سکتے تو جہاں سنت تراویح ہوتی ہے وہاں پڑھیں۔ بھئی آپ اگر سنت تراویح کا مذاق اڑا رہے ہیں تو مذاق اڑانے سے بہتر ہے کہ آپ جو ہے صرف الحمد للہ سے پڑھ لیجئے، کم سے کم مذاق تو نہ اڑایا جائے اس کا۔ تو اس لیے دوستو آپ خود بھی اہتمام کیجئے، اور جہاں آپ تراویح پڑھ رہے ہیں وہاں بھی، اور جہاں مسجدوں میں قرآن پاک کی تراویح ہو رہی ہے وہاں بھی ہم ان سب چیزوں سے بچیں، اپنے آپ کو بھی بچائیں اور دوسرے لوگوں کو بھی ان سب چیزوں سے اور ان سب باتوں سے اور ان حرکتوں سے بچا کر رکھیں۔ اللہ ہم سب لوگوں کو اچھی طرح اہتمام کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اہتمام کے ساتھ کھڑے ہو کر قرآن پاک کو اہتمام کے ساتھ سن کر تراویح کی نماز اہتمام سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔